ہاں، کہتے ہیں جی کھیل ختم، پیسہ ہضم، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ آج بڑے نوجوان بچے بیچارے روئے ہیں کہ پاکستانی ٹیم نے ہمیں کتنا مایوس کیا ہے۔ اس لیے میں نے تو آج دوپہر کو ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایک میرے دوست نے کہا کہ بھئی ملک صاحب اپنا کام کرو، یہ میچ نہ دیکھو، ایک ایک بال دیکھ رہے ہو، پھر آپ کو بعد میں رونا پڑے گا، آپ کو پریشان ہونا پڑے گا۔ واقعی سر جی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یقین کریں نہ بالر چلے ہیں نہ بیٹسمین چلے، اور ایک وراٹ کوہلی نے ان کا جناب سارا میچ جیت کے تو وہ جا۔ میں نے تو کہا تھا کہ جی اگر یہ ہم میچ نہ جیتے تو ساڈا کھ نہیں رہنا، تے اگر انڈیا ہار جائے تو او دا کھ نہیں ختم ہوئے گا، انہوں کھ فرق نہیں پائے گا، ساڈا کھ نہیں رہے گا۔ 8 ٹیمیں ہیں، 8 ٹیمیں، آئیے یاد رکھ لو، 8 ٹیمیں۔ جو پاکستان کی کارکردگی ہے نا، 41ویں اوور میں ہم آج ہار چکے تھے۔ یہ وہ بھی بنیں گے وہ جو لوگ کہتے ہیں فینڈ باڈو فلانا ہارے تھے جیتے، جڑا اتنی مارجن سے آپ آسٹریلیا اور انگلینڈ کا میچ دیکھیں، 351 رنز، وہ ان کو ایوریج کا جو ہے نا وہ فرق پڑے گا۔ تو ہم تو فارغ ہو گئے ہیں بالکل۔ تو بڑے نوجوان بیچارے روئے، پریشان ہوئے کہ جناب دیکھیں ہمارا کیا حال ہوا ہے۔ ادھر دیکھیں لاہور کا جو قذافی اسٹیڈیم تھا جس میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ تھا، اور اتنے ہمارے دل دادا بیچارے نوجوان پاکستان کے کہ اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور لوگ اتنے شوق سے کرکٹ دیکھتے ہیں، اور ہمارے بچے اور یہ وہ پچھلے میچ میں بھی میں نے دیکھا ایک بچہ بیچارہ رو رہا تھا، تو اس نے وہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے یہ کیچ کیوں چھوڑا، اس نے کیوں نہیں چوکا لگایا، وہ ایسے بچہ بیچارہ روتا ہے۔ وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو گئی تھی۔ تو سر جی یہ 8 ٹیمیں ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم 8ویں نمبر پہ آئیں گے، 8ویں نمبر پہ۔ ہم ایک دفعہ افغانستان سے بھی ہار چکے ہیں۔ بنگلہ دیش تو خیر بڑی اچھی ٹیم ہے، جو سب سے گندی ٹیم ہے نا افغانستان تھی کسی زمانے میں، آج کل تو ہم ہیں، ہم ان سے بھی ہار چکے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جی جن کے گھر میں بچے روئے ہیں، مجھے میسج کر کے بتائیں، کتنا دکھ والی بات ہے۔ ہم چیمپئن، دفاعی چیمپئن ہیں، یعنی کہ ٹرافی ہمارے پاس ہے۔ تو ہاں جی، کیا اس کے اوپر ہم کیا تبصرہ کریں جی؟ کیا تبصرہ کریں سوائے رونے کے؟ کوئی تبصرہ ہی نہیں ہے، اور آئندہ بھی سانو نظر آ رہے ہیں۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جناب محسن نقوی صاحب، آپ کو اگر کرکٹ بہت اچھی لگتی ہے تو آپ کرکٹ کے اوپر توجہ دیں، آپ وزارت داخلہ چھوڑ دیں، اور اگر آپ کرکٹ نہیں اچھی کر سکتے تو پھر چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں۔ پہلے بھی یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ انڈیا کا مان گئے ہیں کہ جی دبئی میں کروا لیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کہتے جاؤ، نہیں کھیلنا تو نہ کھیلو، میچ پاکستان میں ہوں گے، انگلینڈ آسٹریلیا آ سکتا ہے تو انڈیا کیوں نہیں آ سکتا تھا نا یہ؟ تو یہ بہرحال یہ صورتحال ہے، افسوس کی بات ہے، یقین کرو ساری افسوس کی بات ہے جی۔ اور آج سیاسی کوئی گفتگو کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا، ایسے جو خوشی سے دل کرتا ہے نا وہ دل نہیں کر رہا آج، کیونکہ وہ میں نے فیس بک پہ سارا دیکھا ہے، وہ رونے دھونے والی ساری ویڈیو ہیں، گالم گلوچ والی ہیں، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا سر جی۔ بندہ مقابلہ کر کے ہارتا ہے نا، ایک ٹیم نے جیتنا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آخری بال تک مقابلہ ہوتا ہے نا، تو یہ 41 یعنی 40ویں اوور میں وہ جیت گئے،
10 اوور بھی آپ بیچ میں پڑے ہیں جی، اور آپ کوئی سکور بھی نہیں کر سکے اور کوئی بولنگ بھی آپ کی نہیں چل سکی. جی کیا بات ہے. ایک عہدہ محسن نقوی صاحب رکھو، یہ میرا مطالبہ ہے. اگر آپ کو بھی یہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس کے اوپر کمنٹس کریں لازمی. اگلا جناب علی، آذربائیجان پہنچ گئے ہیں وزیر اعظم، اور وہاں پہ وہ بڑے بڑے معاہدے کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ گیس کے حوالے سے جو ہے نا ادھر سے ہمیں بہت سہولت مل سکتی ہے. یہ بالکل ادھر پڑوس میں ہی ہمارا یہ بن جاتا ہے نا آذربائیجان. ازبکستان، کاغستان، ایک تو ہے بالکل 15 کلومیٹر کے، ان میں سے ازبکستان، کاغستان، اور ان میں سے ایک ملک ہے جو 15 کلومیٹر پہ بھی نہیں ہے، یعنی وہاں لوگ موٹر سائیکل پہ بھی جا سکتے ہیں، وہ پہاڑی رستے سے، اتنا قریب ہے یہ. تو ان کے ساتھ ہمارے کوئی اگر یہ گیس کے اور یہ ہو جائیں تو گیس ہماری اپنی بھی خیر بہت زیادہ ہے، اپنی انہوں نے خود ہی مہنگی کی ہوئی ہے، خود ہی مہنگی کی ہوئی ہے. مفت والی چیزیں جب تک یہ مفت بجلی اور مفت گیس اور مفت ریلوے اور مفت پی آئی یہ ختم نہیں نہ کریں گے، یہ ادارے ہمارے خسارے میں چلتے رہیں گے. کرنی ہے تو سب کے لیے مفت کریں. جب آپ سب کے لیے مفت نہیں کر سکتے تو 22ویں گریڈ سے اوپر کے لوگوں کے اور بڑے بڑے افسروں کے آپ کیوں یہ ساری چیزیں ان کو مفت دیتے ہیں؟ ہے نا افسوس کی بات. اچھا جی، وہ ریڈ وارنٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ملک ریاض بحریہ والے کا اچانک آپ سنیں گے کہ وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ گرفتار ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو یوٹیوبر ہیں ان کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بھی کسی وقت بھی یہ جو ریاض ملک ریاض بحریہ والا اور یہ ریاض جو یوٹیوبر ہے وہ جو بھاگا ہے، وہ میجر صاحب، وہ عادل اور معید پیر زادہ، صابر شاکر، یہ سارے جو ہے نا ان کو ریڈ وارنٹ کے ذریعے آپ گرفتاری کریں، ان کی ریڈ وارنٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو باقی ہمارے پاس اور خبریں ہیں صحیح، لیکن میں اس میں کوئی مطلب ہے کہ نہیں ہوں، اتنا ایکٹیو نہیں ہوں کہ میں وہ خبریں آپ کو بتا سکوں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل تازہ دم ہو کے آپ سے بات کریں گے. آج ذرا ہم سمجھنے کے صدمے میں ہیں پوری قوم کے ساتھ. ٹھیک. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. لو جی، گھومتی چائے نیازی کو منطقی انجام تک پہنچائے. اور آج جناب علی ہم آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. یہ نان خطائی والے بسکٹ ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ آپ کی طرف سے کھاتے ہیں.